کھانے میں کیا پسند تھا؟ کوئی ایسی چیز جو کھانے میں میرا خیال وہ جہانگیر مرغ پلاؤ پسند کرتے اچھا تھے. جہانگیر مرغ پلاؤ. ہاں جی, اچھا کریلے گوشت جو ٹپیکل کھانے ہیں, دیسی کھانے. ہاں جی کھانے. ان کی مسز بھی بہت اچھا بناتی تھی. اور علاوہ جی انہیں پسند تھا کھانا پکانا اپنی امی کا, اور ان کے بعد مسز کا بھی. ہمارے گھرانے میں بلکہ آج تو سب جگہ یہ شیف بھی کر رہے ہیں کھانے, میرے علاوہ سب کرتے ہیں, تو ہر چیز کھا لیتے تھے. اچھا, لیکن دیسی کھانوں میں زیادہ ان کی وہ اٹریکشن تھی. وہ تو اس طرح کے ایک دفعہ کے بڑا لطیفہ ان کے ساتھ ہوا کہ جہانگیر مرغ پلاؤ ہمارے بہت مشہور ہے فیصل آباد کا, گھنٹہ گھر کے بعد کچہری بازار میں. دوستوں کے ساتھ مل کے چلے گئے. اب جو کھا رہے ہیں انہوں نے شرارت کیا کی کہ پیسے نہیں دیے. اچھا, پیسے بعد نہیں گزرتے گئے. اب یہ ذرا موٹے تھے وہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے انہیں پکڑ لیا کہ بھائی پیسے دے کر جاؤ. اب وہ پریشان کہ میں کیا کروں, پیسے تو اس کے پاس دے. وہ تو گزر گیا. پھر انہوں نے پہچانا, کہتے ہو تم صابر کے بھائی ہو. میرے بہنوئی کا نام ہے, ان کے بڑے بھائی. جی اچھا چلو جاؤ. جب ان سے بات کی, ہاں سچ کے برا حال تم نے بتایا کہ میں کون ہوں. اس نے کہا کہ میں کیا بتاتا, انہیں میں کیا بتاتا, انہیں پتہ نہیں ہو گیا. بھول پن ان کا بہت, اپنی شہرت اور تمام چیزوں کے بعد بھی ویسے ہی قائم رہا. بالکل. یہ بہت بڑی بات, بہت یہ آپ کو نظر نہیں کبھی نہ بڑی بات کی ہے. کوئی کسی کو کہہ رہا ہے نا اسے منع کرنا, ایسی بات نہیں کرتے. کچھ اور بات نہیں آتی آپ کو, کسی کی برائی کو کرتا ان کے پاس تو فوراً کہتے کوئی اور بات کرو. یہی بات ہے آپ کے کرنے کے لیے. اچھا, میری جو ایک جتنا ہم نے سنا اور وہ ان کی زندگی میں انکار نہیں تھا. نو, خود بے شک مشکل میں پڑ وہ جائے. کیا ہے بابا جی دمڑی والی, مجھے اتنا پتہ نہیں ہے. میں نے ان پہ جو بایوگرافی لکھی گئی نا اس میں نے پڑھا ہے. تو بابا جی دمڑی والے مشہور تھے. ظاہر ہے کہ وہ پیمنٹ تو کرتے ہوں گے. گاتے رہے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا جی. اچھا جی بولنے لگے. ساتھ جو سیکٹری تھا وہ تو پیسے کا پتھر تھا نا, انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں لینا ان سے. یہ دیکھو انہوں نے ہمیں دعائیں دی ہیں. سب سے بڑی پیمنٹ جو یہ ہے. تو ایک اور بات ہے انڈیا کی, وہاں راجستھان میں جو پگڑی والی تصویر ہے نا, کہ وہاں ایک بچی کی خواہش تھی کہ مجھے جہیز ماس دیں, مجھے نصرت فتح علی سنوا دیں. اچھا, اس کے باپ چچا آئے راجستھان میں جی, تو یہ کہنے لگے کہ جی ہماری بیٹی کی یہ خواہش ہے. اب سیکٹری پتہ نہیں کیا کتنے لاکھ مانگ رہا تھا, لاکھ بہت تھے. تو انہوں نے کہا سیکٹری ہم نے کچھ نہیں لینا, اس بچی نے خواہش کی ہے, ہم نے جانا ہے. علاوہ ازیں ایک اور کوئی فنکشن تھا جس میں ان میرڈ بچیاں ایسے اپنے بال بکھیر لیتی. یہ لائن ہے, رخ ان کے ایک لائن یہ ہوتی. اور خان صاحب نے یہ کیا طافہ خان صاحب تھا, ان کے اوپر سے گزر کے جانا تھا. ان بچیوں کے بالوں کے اوپر سے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں ان پہ نہیں چلوں گا. خان صاحب نے انکار کر دیا, میں نہیں چلوں گا. اب ان کو اٹھائیں, راستہ صاف کریں, میں گزرتا ہوں. اور اس بچی کی شادی میں بھی گئے. وہاں سے پیمنٹ تو کیا بلکہ خود 50,000 دے کے آئے. اس کو دینا بنتا ہے, بچی آئی ہے, اس نے خواہش ظاہر کی. یہ خوبصورت انسان اور خوبصورت روح سوچ سکتی ہے. بالکل بالکل. اور ایک اور بات بڑی اہم, عمران خان کی شادی پہ ہم گئے ہیں. خان صاحب اس وقت ایڈمٹ تھے جیل روڈ پہ ڈاکٹر راشد لطیف کی ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. تو شام کو جب ادھر جانا تھا تو بھابھی کہتی ہے کہ خان صاحب ٹھوک میں جا کے لینی پیمنٹ. اچھا, یہ کیا بات ہے. پہلے تو غصہ آیا, کہتے سلیم مجھے یہیں اتار دو ہاسپٹل میں, ان کو لے جاؤ. اچھا, نہیں جی بیٹھے نہیں کہ بیگم میرے دوست کی شادی پہ جا رہا ہوں. یہ عمران خان کی شادی کی بات جی. تو کہتے میں نے ایک پائی نہیں لینی. اچھا نہیں لی. اب ان کے دیکھیں خوشی کی بات ہے, وہاں پہ
ان کی سامنے جمائمہ کی ساری فیملی مدر بردر سبھی تھے آئے ہوئے. اب وہاں پہ میاں یوسف صلاح الدین صاحب نے اسے یہ کہا کہ جی آپ نے کافیاں سنانے. اب کافیوں پہ بہت زور لگتا ہے. وہ ہاسپٹل سے اٹھ کے آ رہے ہیں ظالم بندے, میں تو اسے ظالم کہوں گی, اور وہ کھڑے ہیں تو تصویر بنوا رہے ہیں. یہ ٹانگیں ان کی یوں یوں کانپ رہی ہیں. تو مجھے اشارے سے کہتے ہیں آئی آپ. میں ان کی ٹانگوں کو دیکھ رہی. میں نے کہا میں نے نہیں آنا. اقبال منع کرو, اب اتنا نہ گائیں, بہت زور لگتا ہے ان کا. بتاؤ نا ان کو کہ وہ ہاسپٹل سے آ رہے ہیں ادھر. لیکن انہوں نے مائنڈ نہیں کیا. فرق یہ بات کہہ دیتا تھا خان صاحب بس کریں اب, بس کریں اب. ظاہرہ بھائی ہے, اس کو آتا تھا. باقی ہاں جی بالکل ایسی. اچھا یہ سلسلہ خان صاحب کے انتقال سے پہلے آپ کی ان سے آخری دفعہ کب بات ہوئی؟ میری بات ہوئی ہے خان صاحب کے لیے انتقال کا لفظ استعمال کرنا نہیں, میں تو آج تک نہیں کر سکی. تو وہ بس میرے سے وہ کیا ہی نہیں جاتا, نہ اس کا نہ فرق کا. فرق کو تو میں نے کڈنی سینٹر میں ہر وقت میں ساتھ رہتی تھی. وہ تھا ہی بچوں کی طرح, سب سے چھوٹا بھائی تھا, لاڈ لاڈ کی بات ہے, اور ارلی ایج میں اس کی شادی ہو گئی. تو ہم سبھی اس کو مانتے تھے. خان صاحب بھی بہت. تو ہاں جی میں کیا کہہ رہی تھی؟ جی وہ آپ بتا رہی تھی کہ وہ جو ان کے ساتھ جب آپ کی آخری دفعہ آخری گفتگو ہوئی ہے تو میں گئی ہوں انہیں ملنے. میری بھانجی تھی, اس کو کینسر تھا. شوکت خانم میں صبح کو وہاں ہوتی تو شام کو میں فیصلہ. یہاں میری بہن میری منتظر ہوتی. وہ عجیب سا وقت تھا. الگ سے اس کا فون آ جانا, آپ جی آپ آ جائیں. میں صبح اٹھ کے وہاں پہ ڈیوٹی پہ حاضری لگا کے پھر میں چلی جاتی. تو سمجھے جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں, ایک ٹانگ ادھر تو دوسری ٹانگ ادھر. یہ ٹائم تھا. ادھر سے خان صاحب بیمار, ان کی فلائٹ تھی جانے کے لیے, علاج کے لیے نہیں جا پا رہے تھے. ڈیلی وہ ان کی فلائٹ وہ ریزرو کرواتا ہے, ایک بار پھر کینسل ہو جاتی. تو میں وہ لاسٹ ٹائم گئی ہوں. میری کچھ نا اس لیے چند باتوں سے میرا اختلاف تھا. تو بات یہ کہ میری ذاتی توجہ در نجم میری بھانجی کی طرف تھی. انہوں نے بہت خیال رکھا اس کا, بڑا علاج کروایا. پہلے یہاں پہ تھا شفیع سینٹر میں, تو وہاں سے فون کیا کہ ننو گھبرانا نہیں, میں ہوں. یہ بات کہنی ان پہ ختم تھی. میں ہوں, فکر نہ کرنا. تو عمران خان سے کہا کہ اس کو عام کوٹے میں سے نہیں, نہ میرے سے میری بھانجی سمجھ کے اس کا علاج کرنا, جو فری کھاتا جو ہے نا آپ کا, اس کو ایک یتیم بچی بن بھائی کے بن شوہر کے, اس میں اسے اس کا علاج کرنا ہے. پھر بھی وہ فائنینشلی کافی اس کی مدد کرتے رہے. میں ہم تینوں نے بڑی کیا اس کی. تو وہ بیمار, اس کے ساتھ میں آئی ہوئی ہوں. بابر میرے ماموں کا بیٹا ادھر شانو اسٹوڈیو کے سامنے, اور میں تصدیق کرتی کرتی ادھر آئی ہوں اس کے سیکٹری کے گھر میں. اسے کہا کہ بکنگ تو ہوتی ہے خان صاحب کی, تو پھر کینسل ہو جاتی ہے کہ طبیعت خراب ہو جاتی. اچھا میں گئی ہوں ادھر ان کو دیکھنے. نئی جو ماڈرن والا گھر تھا وہاں تھے, اور 10 روز پہلے وہ ادھر شفٹ ہوئے. اب میں اندر گئی ہوں, کافی آگے جا کے ان کا بیڈ روم تھا. تو مجھے دیکھا نا واش روم سے نکلے, لانگ نکر پہنی ہوئی, یہ گھٹنے اسی طرح کب کبارے جیسا میں نے وہاں دیکھا تھا. تو میرا دل ایسے نہ ہل گیا. اچھا میں بیٹھی ہوں بیڈ پہ, وہ بیڈ میرے پاس ہے آج کا. تو ایسے بیٹھ کے بسم اللہ بسم اللہ آ کے بیٹھ گئے. میرے اس کندھے سے یوں لیٹنے کا ان کا انداز اسپیشل تھا. ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی, یہ کوڑی پہ گاہ رکھی, تو یہ سر لگا لیا میرے ساتھ. یہ کہتے ہیں ٹھنڈ پڑ گئی. کون سی ٹھنڈ؟ کہتے پاپا والی, ماں والی. اور میں کہتی ہوں کہ اللہ نے تم پہ کرم کرنا ہے, تم ٹھیک ہو جاؤ گے, گھبراؤ نہیں. میں
استخارے کرتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، میں 1.25 لاکھ دفعہ میں پڑھتی ہوں دعا جو بھی. ٹھیک. اچھا اب میں یہاں سے ہم یہاں سے ماتھے سے چوما کرتی تھی بہنیں. تو میں نے کہا بھائی ماتھا تمہارا ماشاءاللہ پیچھے تک جا رہا، کہاں تک چوموں؟ کہتے ہیں چومتی جاؤ جہاں تک چوم سکتی ہو. یہاں تک میں آ گئی. اب میں نے کہا باؤنڈری لائن آ گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو بس میرے سے وہ برداشت نہیں ہوئی. جو تھا نا وہ کنڈیشن جو تھی. رات کو الصبح ان کی فلائٹ تھی 7 اگست اور 5 اگست کو وہ STN کا پروگرام کر رہا. ہم جہاں بہنیں کر رہی ہیں وہی فلائٹ ہے، بیمار ہے، ابھی تک پروگرام کر رہا ہے. 5 اگست جب ہم گئی ہیں، وہ میں 6 اگست کو گئی ہوں، تو 7 کو ان کی فلائٹ تھی. صبح میں نماز پڑھی تو نجم مجھے کہتی ہے آپ جی لمبی نماز نہ پڑھنا، ماموں جا رہے ہیں. اب کافی لان سے گزر کے میں آگے سے ہو کے آئی تو گاڑی ان کی گیٹ کے اندر باہر نکلے گئی. شیشوں میں سے میں نے آگے جا کے میں نے کہا اب تو بند، دروازہ بھی بند ہے، گاڑی بھی سٹارٹ کر دی. تو میں نے اسے کہا ایسے 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 پر گاڑی ان کی نکلی، میں گر گئی روڈ پہ. میرے سے برداشت نہیں ہوا. ایسے ہی لگا کہ یہ اب جا رہا ہے. اب فنوں کے ساتھ میں ہوتی تھی یہاں کڈنی سینٹر کرنل مختار کا جو پنڈی میں ہے، وہاں پہ ٹرانسفر اس کا ہوا تھا نا. جو آپریشن جتنے ہوئے ہیں نا انگلیوں کے، وہ بھی میں ساتھ تھی، اس کے ساتھ میں آ گئی ہوں. انگلیاں اتاری ان کی. بہت پیارا بچہ تھا وہ بھی، سب سے چھوٹا. اور عجیب بات یہ ہے وہ 6-7 سال چھوٹا تھا. بیچ میں ایک بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی. جتنے سال وہ چھوٹا اتنے سال بعد ہی فوت ہوا، اور ایج ایک تھی 48. خاصا بھی اس کی بھی یہ اور اس کی بھی 48. تو اب جب یہی کیا نا یہاں پہ، ڈاکٹر نے کہا کہ اب ان کو ادھر لائے، میڈیسن سے علاج ہوگا. لیکن اتنی ٹانگ اتار دی. انہیں پتہ چلا نا تو کہتے ہیں اللہ میاں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں لے کے جا رہے، ایک دفعہ ہی لے جاؤ. تو جانا تو ہے ہی تھا. وہ ہم سے چھوٹا لیکن بات بڑے پتے کی کرتا تھا. اس میں تھی روح اس کی والد صاحب کی، وہی جو دعا کرتی تھی یا جن کو جو پیار کرتے تھے وہی باتیں تھیں اس میں. جو بری بات ہے اس پہ اڑ جانا کہ یہ ایسے نہیں کرنا. لوگوں نے جو مرضی باتیں بنائی ان کی. مجھے پتا تھا کہ میرے بھائی کیا ہے. یہ ننھے بچوں کی طرف وہ ضد کرنے لگ جاتا. میں اس کے لیے گئی ہوں واکینٹ ٹیکسلا میں، اور ایک بزرگ کے پاس. واکینٹ میں گئی نا قصر زینب میں، تو وہاں میں نے چادر مانی. وہاں صرف چادریں چڑھاتے ہیں. تو اس کے بعد ایک تھی آبادی، تو وہ گھر والی وہ مجھے کہنے لگی ہم نے آپ کو لے کے جانا، بابا جی ہیں اور ذات ہیں، لیکن آپ نے ان کو مائی پاک نہیں کہنا. ٹھیک ہے جی. پھر کہنے لگی وہ گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا یہ غلط بات ہے، گالیاں میں نہیں سن سکتی. بہرحال جی وہ جیسے نا میرے انتظار میں ہیں، حالانکہ میں تو ان کے ساتھ گئی ہوں. ایک سٹک پکڑی ہوئی انہوں نے گرین کسی درخت کی تازی، تو یوں گھما رہی ہیں. اور یہ چیز میں اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں بھی دیکھ چکی ہوں. اچھا. تو خیر وہ مجھے اتفاق ہوا ان کے گھر ان کے ساتھ 2 راتیں گزارنے کا. 2 بندے گئے مولا علی سرکار کی مزار پہ. ایک غیر سید، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو بہت کچھ ملا کاسا. اور جو سید پاک تھے تو انہوں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں ملا. اب یہ بات ان کے دل میں اٹکی ہوئی ہے، کیا کر رہی ہیں، آنسو جا رہی ہیں. وہ ہوئے سید تے مارے کوڑ، وہ یہ گل کے میں بڑی، حالانکہ وہ کشمیری تھی خود. اچھا جب وہی ہستی آئی میں نے ان کو ایسے روتے دیکھا کہ ان بابا جی کے قدموں پہ سر ان کا اور گھٹنوں کے بل. اچھا میں آ گئی. میں نے کہا ان کا اپنا معاملہ ہے، میں دوسرے کمرے میں بیٹھوں. وہاں لگ گئی جوگی نال جانا.
تو بچے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ جی آپ کے بھائی آئے ہیں. میں نے کہا بھائی تو ایک تو بیمار ہے، ایک تو اللہ کے پاس ہے. میں گئی تو ایسے سیدھے ہو گئے جس طرح ان کے پاس بیٹھے تھے نا. اب میں تو ایک عام بندہ ہوں، میرے لیے اتنی رسپیکٹ کیوں؟ تو ایسے ہی بیٹھ گئے. کہتے بی بی ہم آپ کی طرف بیک نہیں کر سکتے کہ آپ اس ہستی کی بہن ہیں. پہچان گئے نا. ہاں جی. پھر کہنے لگے کہ آپ مجھے جوڑا مل سکتا ہے، جوڑے. اب میں سمجھوں کہ بھابھی تو سارا کاسٹیوم روم ہی لے گئی ان کو کینیڈا میں، تو میں کہاں سے آ دوں؟ میں نے کہا شاہ جی میں نہیں آ دوں گی، میں سوری کہ میں وہ نہیں لا سکتی. نہیں. اب بات مجھے نہیں سمجھ آئی وہ کیا مجھے ریمائنڈ کرا رہے ہیں. میں عام چیز سمجھی کہ کوئی کپڑے وغیرہ، لیکن میری اللہ پاک مولا جی میری گستاخی معاف. کہتے ہیں جوتوں کا جوڑا. تو میں ایسے یقین کریں میں یہ لوہے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا شاہ جی وہ کیا کریں گے آپ؟ کہتے ہیں ہم یہاں لگائیں گے، یہاں لگائیں گے، یہاں رکھیں گے. وہ تو علی علی کرتا ہم سے بھی آگے بڑھ گیا. تو جب میں واپس آئی ہوں نا فاروق سے، تو میں نے کہا تمہیں ٹھیک ہو جاؤ گے تم. اچھا وہ طفل تسلی تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی ہے. میں نے کہا کوئی نہیں، میں اکیلی. نہیں وہ گرین کپڑوں میں آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اب یہ ان کو پتہ چل رہا تھا، میں نہیں سمجھ رہی تھی. کہتے نہیں کوئی ہے، میری دعا کی. میں نے کہا ہاں میں نے دعا کی ہے. اتنی دیر میں وہ آ گیا الیاس قبرستان سے. تو کہتے ہیں استاد جی وہاں تو قبرستان کی تو ساری جگہ ہی پر ہو گئی ہے. تو اٹھ کے بیٹھ کے کہتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا اگر وہاں جگہ نہیں ہے؟ تو میں کدھر جاؤں گا؟ میں نے کہا تمہیں اللہ نے ابھی زندہ رکھنا ہے، ہمیں ضرورت ہے تمہاری. اسی جب ان کی وہ ایکسپائر ہوئے 20 دن کے بعد مجھے مائی پاک نے بلایا. مائی پاک سے تم نے یہاں سمندری. بالکل صحیح. اب مجھے نہیں پتا تھا نہ میں نے ان کے بارے میں کبھی سنا تھا جامعہ شریف کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں وڈیروں کی بہن کو بلاؤ. ایک بچہ تھا وہ اس کی والدہ میری اسٹوڈنٹ آئی تھی. وہ کہتے ہیں بھائی یہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہ جو موٹا جو قوالیاں کرتا تھا اس کی بہن کو بلا. اچھا مجھے میسج ملا تو میں کہتی ہوں میرا کیسے پتا ان کو؟ اگلے دن میں ان کی خدمت میں گئی ہوں. تو وہاں انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے. مرنا نہیں سی مونا نہیں سو. وہ کہتے ہیں جن کے دوسرے بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. کہتے مونا نہیں سو، میرا علی اصغر نہیں مویا، میرا قاسم نہیں مویا. تو میری چیخیں نکل گئی. کہاں سے تسلی دی ہے؟ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جوان موت ہوئی ہے تو یہ کیسی بات کر رہی ہے ہماری بات. جب انہوں نے نام لیا مجھے بھی دلاسا دے دیا انہوں نے کہ ان سے بڑھ کر ہستیاں کون سی ہیں. بہرحال پھر راحت کا دور شروع ہوا. وہ بہت کرائسس دیکھے. جی میں بالکل اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ راحت علی کو بنی بنائی گدی ملی ہے. کیسے؟ اس کو جیسے گدی بنانی پڑی ہے کوئی بھی نہیں جانتا. اس سے چاروں طرف سے اس کی تو لائف ہمایوں جیسی گزری ہے. بالکل صحیح. جو 2 امپرر باپ بھی نہیں ساتھ، ماں بھی ایکسپائر ہو گئی جب ہم سوسائڈ روڈ پہ آئے. بہت مشکل وقت، بہت ہی مشکل وقت دیکھا. اسی کی وجہ سے ہماری پراپرٹی بھی سیل. ہم نے کہا مقروض ہو گیا. باپ اور ماں دونوں کے ڈائلسس ہوتے تھے، علاج ہو رہا تھا دونوں کا. باپ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. اب ماں تھی وہ بھی 8 سال ان کے ڈائلسس ہوئے. اب اندازہ کریں کہ کتنا خرچ ہوگا. بالکل. اور اوپر سے کاروبار کی خرابی. تو اسی طرح میرا جو انٹرویو ہوا نا 98 میں 99 میں
تو اس میں STN کے پروڈیوسر تھے خواجہ راشد صاحب. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ان کی بات اچھی نہیں لگی, میں تو لڑ کے آ گئی, میں نے کہا میں نے نہیں انٹرویو دینا. اچھا تم گھریلو ہمارے معاملات کیوں ڈسکس کر رہے ہو؟ آپ لوگوں کو یہ کس نے دی اجازت, کس نے دی ہے؟ جو باتیں ہیں فن کے بارے میں اب آپ پوچھ رہے ہیں, میں بتا رہی ہوں, لیکن یہ گھریلو ٹرائب کی باتیں جو ہے میں تو نہیں ٹالریٹ کر سکتی, میں نے نہیں دے رہا انٹرویو, اس کا تعلق نہیں, تعلق ہی نہیں ہے. وہ عام پبلک. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جاتے ہی اس نے نا مجھے سوال یہ کیا کہ راحت کیا ہیرا پھیریاں کر رہا. میں نے کہا جی آپ کے ساتھ کیا ہیرا پھیری ہوئی؟ وہ بیگم کے ساتھ. میں نے کہا یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, وہ اس کی ماں ہے, آپ کون ہے پوچھنے والے؟ بس وہ ہمارے یہاں کیونکہ چاٹ مسالہ جب تک نہ ہو تو وہ بیچارہ بکتا نہیں ہے. بیٹے ان لوگوں نے جو گیمیں چلائی ہیں نا ہماری فیملی پہ, جی 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 جی, اور اس کا ابھی تک میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اس شرمندگی کا احساس ہی نہیں ہے. اچھا لیکن کیونکہ یہ وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے, بالکل بالکل, تو استاد راحت فتح علی خان کی صورت میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چراغ ایک جلا. راحت فتح علی خان اپنی شہرت اور اپنے نام اور ان تمام چیزوں کے ساتھ وہی تربیت اور جائیداد لے کے چل رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. کیا بات ہے. اب دیکھو وہ اس کا لڑکپن تھا, لیکن اس میں بھی سنبھلا رہا. بہت سارے حالات ایسے آئے, بالکل ایسے, بالکل ایسے, اور یہ اس میں لوگوں نے, اور شاید لوگوں کو ان حالات کے بارے میں اس طرح اندازہ بھی نہیں, اندازہ ہونے کے باوجود وہ چلا رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے. اس کے خلاف امبیسی میں فیکسز گئی ہیں, ٹیلی فون گئے ہیں, یہ 2 نمبر بندہ ہے, اپنے باپ کو لے کے جا. بھائی باپ تو خود پارٹی ممبر ہے, اس نے کیا لے کے جانا. بہرحال بڑا وہ کرائسس ایسا بھی تھا جسے کرائسس کو 100% کرائسس سے بھی بڑھ کر, تو اس دور میں ہم بس دعائیں کرتی جو بھی تھا ہمارے پاس, اللہ کی قرآن پاک کی صورتیں پڑھتی. اور ابھی وہ فاروق زندہ تھا جب ان کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا. فاروق تو 2003 میں فوت ہوئے ہیں. تو جی وہاں سے ان کے تھے پروموٹر شفیق صدیقی, امریکہ سے ان کی کال آ رہی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو ویزا نہیں ایشو ہو رہا. جو نیو کمر ہو اس کے لیے تو پرابلم ہے, جو پارٹی ممبر ہے یا پارٹی لیڈر ہے, نصرت فتح علی خان کے بھائی ہیں فاروق فتح علی خان, اس کا ویزا نہیں ایشو ہو رہا. دیر از سم تھنگ بیہائنڈ. بالکل بالکل بالکل. تو سم تھنگ نہیں ہے, سو مینی تھنگ بیہائنڈ. تو بس جی وہ اللہ نے انہی کرائسس میں فاروق کی ڈیتھ ہوئی. فاروق بہت سینسٹیو بندہ تھا اور بہت ہی ٹیلنٹڈ, جس کو کوئی پہچان نہیں سکا ہے. کیا بات ہے. اس کے بارے میں پہچان بیٹے کی صورت میں. اچھا اب اس کو ہم, یہ جو چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچ میں آ کر دوسروں کو ایسے رکھتے ہیں, ہاں جی, یہ ان کے پاس فن ہے, فن ہوتا ہے, وہ اپنا فن شو کرتے ہیں دکھانے والے. ہاں جی, بالکل صحیح. کہیں تو آدھا نہیں پورے کا پورا جھوٹ اور اس کو سچ کا نام دیتے ہیں. میرا تو بیٹا اس سیج تک بہت مجھے تجربہ ہو چکا ہے, ہر بندے کا تجربہ ہے. میں تو یہاں بیٹھی بتا دیتی یہ بندہ یہ چاہ رہا ہے. نہیں آپ بالکل ایسے ہی. چونکہ مجھے یہ فیس کرنا پڑا اپنے خاندان میں. دوسرے یہ میں انٹرسٹڈ تھی شروع سے لے کر. کیا وقت تھا جو ہم نے دیکھا, میں نہیں کہہ سکتی, میرے ساتھ اور بہت تھے, پھر کم ہوتے گئے, اور یہ وقت ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں. یہ اللہ پاک نے مجھے دکھایا ہے, تو اس کے بھی پیچھے کوئی وجہ ہے, اللہ پاک ہی جانتے ہیں. آپ نے یہ سارا کچھ تو دیکھا, اور ایک آپ کی اپنی زندگی بھی رہی, الحمدللہ, ایک بڑی گریسفل زندگی, اور اس زندگی کے اندر آپ نے ایک آپ کا پڑھانے کا, تعلیم و تدریس کا سلسلہ چلتا رہا. اب نصر کی محبت کا میں ایک واقعہ بتا رہی ہوں. کچھ پرابلم تھا جو لاہور مجھے بلایا اس نے گھر. اچھا وہ پرابلم ابھی کر رہے ہیں, اس کو جوک کی عادت تھی, میں یہ بتا رہی ہوں. فاروق اور اسد دونوں مذاق کر رہے ہیں, مجھے چھیڑ رہے تھے, اور میں پریشان کہ جس مقصد کے لیے اس نے مجھے بلایا خود آنکھ مار دیں کہ آپو جی کو چھیڑو. تو
کبھی خان صاحب مجھے اس کے لیے بلایا؟ نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فرق سے ہم میرے پیچھے لگا دیے تم نے اور خود انجوائے کر رہے ہو. اچھا بات بنا بگڑ گئی. اچھا کچھ بات میرے ساتھ ایسی ہوئی رفت کی، راحت کی والدہ کی. اب راحت کی عادت تھی نا، ہنستا رہتا، کچھ بھی ہو جائے یوں ہنسی آتی رہتی. تو میں کہوں کہ مجھے باہر نکال دو، میرا دم گھٹ رہا، میرا بی پی شوٹ کر رہا. میں دوسرے کمرے میں آ کے بیٹھ گئے، پیچھے میرے خان صاحب آئے. میں نے کہا دیکھو تم یہاں بیٹھ گئے ہو آ کے، پیچھے جو معذور بہن ہے میں اس کو سنبھالوں کہ میں اپنی ڈیوٹی پہ جاؤں؟ مجھے یہ بتاؤ میں کیا کروں، مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ اچھا وہ سمجھ گئے بات. انہوں نے کہا جو بھی ہے آپ جیسے بھی آپ حل کر سکتے ہیں کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اس نے ہمیشہ ایسے کہا ہاں صاحب کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ساتھ بھی ہوتا. بہت ساری ایسی باتیں تو بہت ساری ڈھیروں ہیں، تو اب ساری تو نہیں بتائی جا سکتی. بہرحال اس کے جو کریکٹر وائز جو اس کی خوبیاں وہ بھی سامنے ہیں، تو خامیاں تو خیر مجھے ڈھونڈے سے بھی نہیں ملی، وہ دوسروں کی بتائی ہوئی. اچھا مجھے غصہ چڑھ گیا، پتہ کیا ہے کہ میری بھابھی انگلینڈ سے لائے تحفے، اب مجھے یہ باتیں کھٹک دی ہیں بہت ساری. تو مجھے جب انہوں نے گفٹ دیا تھا کچھ ایسی بات کہہ دی کہ یہ چیز بڑی قیمتی ہے. میں نے کہا رکھو اس کو پاس، جو آپ کے لیے نزدیک، آپ کے نزدیک جو قیمتی بندہ ہے اس کو دے دو، مجھے کوئی شکوہ نہیں. میں کہا کہ بات چل گئی. خان صاحب رونے لگے. رفت کو بلایا، راحت کی امی کو، اس سے شیئر کرتے. وہ ابو جی غصے ہو کے چلی گئی، ان کو لے کے آؤ. مجھے کہتی آپ کیا کر کے آئی؟ خان صاحب رو رہے. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، ان کی مسز نے کیا. آج کی خاتون کو آپ نے ایک زندگی کا بڑا لمبا عرصہ دیکھا، تبدیلیاں رونما ہوتے دیکھی اور خوفناک حد تک تبدیلیاں دیکھی. بالکل. آپ ماضی کی عورت کو اور آج کی عورت کو کیا سمجھانا چاہیں گے جس کی ضرورت ہے اس کو؟ بیٹے ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو انسان جہاں ہوتا ہے وہ اپنے راؤنڈ اباؤٹ میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ ایک حوالہ بن جاتا ہے. تو میں نے جو اپنی دادی اماں کا، میں اپنے ان رشتوں سے ہی لے کے چلوں گی. دادی کا کیا رول ہوتا ہے، ماں کا کیا رول ہوتا ہے. ماں بہو بھی ہے، بچوں کی ماں ہے، اور ساس کی وہ بہو ہے، جو نندوں کی وہ بھابھی ہیں. اس کو لے کے دیکھیں تو ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. آج ہر بندہ اپنی پرائیویسی رکھ رہا ہے، جبکہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے مسائل کو سلجھا سکتے ہیں، اور وہی دور ہے. میں اپنے سے لیتی ہوں مثال، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں جو بات کرتی ہوں میں صحیح کرتی ہوں. یہی ہے میرے میں خامی. یہی خان صاحب کہتے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی، بس اللہ کا شکر ہے. یہ ایک اللہ پاک نے یہ گائیڈ لائن دی ہے، دوسرے تعلیم نے. تو یہ جو لائن ہمیں ملی ہے یہ حق کی لائن ہے، سچائی کی ہے. میں دعا کروں گی کہ میرے پیچھے آنے والی جتنی خواتین ہیں ان کو اللہ کسی راستے مل گئے. جو سچ ہے اس کو سمجھے، غلط کو سوار مت کرے، چاہے وہ کتنا میٹھا یا کتنا عزیز کیوں نہ ہو. جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو یہ چیز میرے باپ سے وہ بتاتے تھے، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، پسند کرتے تھے اس چیز کو. تو ان میں تھی بات. پھر بھائیوں میں آئی، اب راحت خان میں ہے. راحت بھی کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتی. میں اپنی تعریف نہیں بتا رہی، یہ لوگوں کی ریڈنگ ہے، میری اپنی یہ بوسٹنگ نہیں ہو سکتی. تو آپ ایک تو جھوٹ نہیں بول سکتی، ایک آپ کو شامل نہیں کرتی. میں نے کہا اور آج یہ دونوں ہی مسئلے ہیں، دونوں مسئلے بالکل ایسے ہی ہیں، یہی چل رہے ہیں، یہی کامیاب ہیں. لیکن مجھے ناکامیاں ہوئی، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے.
لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے. وہ جو کامیابیاں ہیں وہ بڑی مختصر ہیں. مختصر بھی ہے, اس کے باوجود انسان سمجھتا نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل. ایک ہم اللہ کا در چھوڑے ہوئے ہیں, یہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کیونکہ جو تربیت ملی عملی طور پر بھی جو ہمیں سبق حاصل ہوا وہ یہی ہے, جو سچ ہے اس کو اختیار کرو, جو جھوٹا اس سے منحرف رہو. اور میں نے الحمدللہ میری 36 ایئر کی ٹیچنگ ہے, اس میں سیٹسفائیڈ یہ ہوں کہ میں نے بچوں کو جو پڑھایا اس کے ساتھ ساتھ میں نے اخلاق کا سبق بھی دیا. کیونکہ وہ ہاں جی, استاد کا یہ فرض ہے, پہلے ہے, فرسٹ اینڈ فارموسٹ, کہ یہ نہیں ہے. اچھا بچیاں جو ہوتی ہیں وہ انوسینٹ ہوتی ہیں, بچوں کو گائیڈ کیوں نہیں کرتے؟ آج کا استاد کیا ہے, وہ چلبلاہٹ رکھتا ہے, سرپریز, میری تعریف ہو, کمرشلزم کا شکار ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. اٹس ناٹ فیئر. یہ بات نہیں ہم ان کو برائی کے راستے میں ڈالتے ہیں. تو میرا اپنی میں تعریف نہیں کر رہی, بچوں کے ساتھ جو چلنا چاہیے نا سلوک, وہ میرا وہ رہا. اگر ایک تو میں گفٹنگ نہیں کرتی, میں نے آج تک نہیں کیا, نہ لیا نہ دیا. ہاں یہ باتیں جو ہے نا, یہ میری طرف سے یہی ہے گفٹ بچوں کو. اصل اثاثہ اور تحفہ تو یہی ہے جی. بالکل بالکل. جو زندگی نے, جو میرے جو روزگار تھا, اس نے مجھے یہ سکھایا. مجھے اپنے گھرانے سے یہ ملا ہے, مجھے باہر نہیں جانا پڑا, دوستیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن ہم غور سے دیکھیں تو ہمارے اپنے گھرانوں میں بھی ہیں خامیاں, ان کو دور کرنے کی کوشش کرو. جو اچھائیاں ہیں ان کو آگے فلرش کرو, دوسروں تک پہنچاؤ. یہ ہے دیے سے دیا جلانے والی بات. تیل اس میں اپنا ہی ڈلتا ہے, روشنی دوسروں کے لیے بھی کرتی. بالکل. زندگی میں سفلتا, زندگی کی جیت, اس کے پیچھے بڑی گوڈی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین زرخیز ہو اور اس پہ پھل اچھا لگے, تو اس کے لیے پہلے اس کسان کو علل صبح اٹھنا ہے اور اس کو اس زمین کی کلٹیویشن کرنی ہے, اس کو اس کی گوڈی کرنی ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ پانی کس حد تک لگانا ہے اور کہاں پر چوکیدارا کرنا ہے. یہ ہماری زندگیاں بھی اصل میں وہ زمین ہی ہے. ہمارے بڑے بزرگ اس کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم نے سورج غروب کے بعد اپنی زندگیوں کو بھی غروب کرنا شروع کر دیا, اور ہم اپنی زمین, اپنی مٹی جو ہمیں رب نے دی ہے, ہم نے اس پہ چوکیدارا کرنا اور اپنی تلاشی لینا چھوڑ دیا ہوا ہے. آج کا پروگرام جیسے استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے حوالے سے اور استاد فروخ فتح علی خان کے حوالے سے ہم لوگ آپ تک پہنچا رہے تھے, اور مقصد کیا تھا اس کے پیچھے, کہ ہم اس گھر کے ان لوگوں تک پہنچیں کہ جنہوں نے یہ سب دیکھا. ہم اس شور سے بچیں جنہوں نے دیکھا نہیں لیکن وہ جانکاری کی بات زیادہ کرتے ہیں, اور جو جانکاری والے لوگ ہیں وہ کتنے وصف کے ساتھ, کتنے ایک اچھے رویے کے ساتھ خاموش بیٹھے ہیں. یہ ذمہ داری میری اور اس کیمرے کے اس پار لوگوں کی ہے اصل میں, جو ٹی وی پہ چلا ضرور رہے ہیں لیکن حقیقت کی طرف مائل نہیں ہو رہے. احسن سید کو اجازت دیجیے. شکریہ.